الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ کی تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد، حمد پر جو الف لام ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر کون سا الف لام زیادہ مناسب ہوگا؟ الف لام کی 4 اقسام ہے: الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، اور الف لام عہد خارجی. ان 4 میں یہاں پر مناسب 2 ہے، وہ ہے لام الاستغراق یا لام جنس کے لیے. تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں، یہ استغراق کا معنی ہوا، اور ہر طرح کی تعریف یہ جنس کا معنی ہوا. یعنی تعریف کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں، اور تعریف جتنے پہلو سے ممکن ہے، اور تعریف کی جتنی اقسام تصور کی جا سکتی ہے، اور تعریف کے لیے جتنے خوبصورت الفاظ اہل لغت نے وضع کیے ہیں، اور تعریف کی جتنی کیفیتیں آج تک اہل دل نے محسوس کی ہے، اہل لغت، اہل درد اور اہل دل کا یہ سارا سرمایہ صرف اللہ کی بارگاہ کے لیے ہے. اس وسعت کے ساتھ کوئی اس میں شریک نہیں. اب حمد کا معنی جس طرح تعریف کیا جاتا ہے، اسی طرح شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر حمد کے مقابلے میں معنویت کے اعتبار سے محدود ہے. شکر کا لفظ کسی کی صرف انہی خوبیوں اور انہی کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جن کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو، یعنی اس کے احسانات اس کو پہنچ رہے ہو. لیکن حمد ہر قسم کی خوبی اور ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لیے عام ہے، خواہ ان کا کوئی فیض خود حمد کرنے والے کی ذات کو پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ رہا ہو، یعنی اس کے احسانات پہنچ رہے ہو یا نہ پہنچ رہے ہو. مزید یہ کہ حمد اپنے معنوی وسعتوں کے اعتبار سے ایسے کمال سے متصف ہے جس کا شکر کے لفظ میں تصور کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے شکر اگرچہ حمد کا ایک جز ہے، لیکن پروردگار کے ذاتی اور صفاتی کمالات کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے حمد کا استعمال ہی ایسے وسیع معنوں میں کیا جا سکتا ہے. صرف شکر کا استعمال حمد کو محدود کر دینے کے ہم معنی ہو، یعنی شکر سے وہ الفاظ اور وہ صفات اللہ تعالیٰ کے اور وہ کمالات اللہ تعالیٰ کے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. البتہ یہ حمد سے صرف ممکن تھا، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. ایک آدمی اگر فہم و شعور سے بالکل محروم نہ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی ذات، اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش، اپنے اوپر طاری ہونے والی کیفیتوں، اپنے استعمال میں آنے والی نعمتوں پر غور کرنے کی کبھی زحمت نہ کرے. ایک مزدور اور محنت کش جب چلچلاتی دھوپ میں سخت محنت کے بعد درخت کے ٹھنڈے سائے کے نیچے بیٹھ کر
ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان پر حمد کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک بیمار جب بیماری سے نجات پاتا ہے اور اپنے قدموں پر چل کر گھر کے صحن میں چڑیوں کی چہچہاتی آواز سنتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان پر اللہ کی تعریف کا نغمہ پھوٹنے لگتا ہے۔ ایک آدمی مسلسل سنجیدہ کام کے باعث جب اپنے ماحول سے تنگ ہونے لگتا ہے تو وہ کچھ وقت پہاڑوں کے ٹھنڈے موسم سے محظوظ ہونے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرتا ہے۔ جیسے ہی اسے پہاڑوں میں ابلتے ہوئے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، برف کے پگھلتے ہوئے تودے، چاندی کے ابلتے ہوئے فوارے اور چھاؤنی اور بادلوں کے تنے ہوئے ڈیرے جب اس کو دکھائی دیتے ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان پر اللہ کی حمد کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں بہتے ہوئے پانی کی ندیاں، زمین پر سبزے کا مخملی فرش، کھیتوں میں پھولی ہوئی سرسوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تختے جب نگاہ کو دعوت نظارہ دیتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر اللہ کی صنعت اور قدرت کی تعریف جاری ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی قدرت کی رعنائیاں دیکھتا ہے تو اگر اس کے سر میں معمولی سا دماغ بھی ہے تو وہ ان خوبصورتیوں کے خالق کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی تعریف کا جذبہ ہے جو اسے اللہ کی بارگاہ تک جانے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر سے اٹھنے والی فطرت کی پکار ہے جو الفاظ کا قالب اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے حمد کو انسان کا جذبہ بے اختیار قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس فطری جذبے کو ارتقاء کا نتیجہ قرار دے کر گنگنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے قدیم اور ابتدائی جذبہ خوف کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ ان ہولناک اور خوفناک حوادث کے مشاہدے سے پیدا ہوا ہے جو اس دنیا میں طوفانوں، زلزلوں اور وباؤں کی صورت میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ خوف کے جذبے نے انسان کو اندھے کی طاقتوں کی پرستش پر مجبور کیا جن کو اس نے ان حوادثات کے پیدا کرنے والا خیال کیا۔ اسی طرح انسان نے خوف کے جذبے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ حالانکہ اگر تدبر سے کام لیا جائے تو یہ بات سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ ہر خوف سے پہلے کسی نعمت کا شعور لازمی چیز ہے جس کے چھین جانے کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے، اور جب نعمت کا شعور پایا گیا تو ایک منعم کا شعور بھی لازمی ٹھہرا، یعنی ایک احسان کرنے والے کا، ایک انعام کرنے والے کا شعور بھی لازمی ٹھہرا، اور پھر اس کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے۔ اور مزید یہ کہ احسان کرنے والے کہ اس تصور کو مزید اجاگر اور گہرا کرنے کے لیے انسان کا وہ شب و روز کا مشاہدہ ہے جس سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا ہے۔ یعنی شب و روز انسان جو مشاہدے کرتا ہے اس سے نظر ہٹا نہیں سکتا، صرف نہیں کر سکتا، پھیر نہیں سکتا اپنی نظریں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کے عام واقعات زلزلے، طوفان اور سیلاب ہی نہیں بلکہ اس میں بہاریں بھی آتی ہے، چاندی بھی پھیلتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، تارے بھی چٹکتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، فصلیں بھی پکتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز، ہر ایک مشاہدہ نہ صرف انسان کو اللہ کے آستانے پر جھکانے کے لیے کافی ہے بلکہ اس کے جذبہ حمد کو اجاگر کرنے کا کام بھی دیتا ہے۔ اہل دل تو عجیب بات کہتے ہیں کہ اللہ کی بے حد و بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر اور خود اپنی ذات کو اس نعمتوں میں ڈانپا ہوا پا کر تو شکر اور حمد کا جذبہ ابھرتا ہی ہے، لیکن خود یہ بات کہ آدمی اللہ کی تعریف کرنے لگے اور اس میں اسے ایک سکون اور اطمینان محسوس ہو،
یہ نعمت تو ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے اسے اس دولت کے مل جانے پر بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں بے شمار نعمتیں میسر ہے، لیکن وہ اپنے حقیقی احسان اور انعام کرنے والوں کی پہچان کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ خوش نصیب بھی ہے جو نان شبینہ پر گزارا کرتے ہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں لیکن اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں اگرچہ دنیا کی دولت نہیں ملی، لیکن اس دولت کا مل جانا ان کے لیے دنیا اور عقبہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو جس کو جتنی بڑی دولت مل جائے اسے اتنا ہی بڑا شکر ادا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی میں جو بھی طلب کروں اور جو مجھ کو مل جائے وہ اسی کا کرم ہے، یہاں تک کہ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، یعنی میرے اپنے اختیار سے یہ قدم نہیں اٹھ سکتے جب تک اللہ کا اختیار اور اللہ کی اذن نہ ہو۔ ایسے جذبہ بے پناہ سے جو تعریف کی جائے گی وہی حقیقت میں ثنائے جمیل کہلانے کے مستحق ہے، اور یہی وہ ثنائے جمیل ہے جو حمد کا حقیقی معنی ہے۔ اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ جس ذات کی ثنائے جمیل کی جائے وہ خود جمیل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یعنی جس ذات کی ثنائے جمیل ہوگی وہ تو خود بھی بہت جمیل ہوگی نا۔ جمیل ذات سے محبت کی جاتی ہے، ڈرا نہیں جاتا۔ جو جمیل ہوتے ہیں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جن مذاہب نے اللہ کا تعارف اس طرح کرایا کہ وہ ایک ایسی وحشتناک اور ہیبتناک ذات ہے جس کے غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، انہوں نے نہ اپنے ساتھ انصاف کیا نہ اللہ کے ساتھ، نہ اپنے آپ پر ہونے والے احسانات کو پہچانا نہ اللہ کو محسن حقیقی سمجھا۔ انہوں نے اللہ کو ایک بادشاہ پر قیاس کیا جو کبھی دعا سے ناراض ہو جاتا ہے اور کبھی وشنام پر خلوت بخشتا ہے۔ وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ جنہیں جہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کوئی ڈرونی ذات ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو اللہ کے احکام کے خلاف انسانیت کا دشمن اور اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہو۔ تمہیں اپنے اعمال کی پاداش سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی یا خوشنودی اس کا نتیجہ ہے، اس کی علت نہیں۔ وہ ذات تو ایسی پیاری ذات ہے جس سے پیار کرنے والے سرفراز ہوتے ہیں اور دنیا و عقبہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ تو حمد اور اس کی تعریف اور اس کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی۔ اب الحمد للہ، لفظ اللہ، اللہ جل جلالہ، اللہ پروردگار کے لیے اسم ذات ہے، کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ فارسی کے خدا یا انگریزی کے گوڈ کی طرح اس میں نکرہ نہیں ہے۔ معبود واحد کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکے، یعنی اللہ نہ دوسرے معبودوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، صرف معبود واحد کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور الہ کے لیے نہیں آتا۔ اس کی نہ جمع آتی ہے، نہ یہ کسی لفظ سے مشتق ہے، اور نہ اس کا ترجمہ کسی دوسرے زبان میں ممکن ہے۔ جیسا کہ جاہلیت
کہ شعراء کے کلام سے ظاہر ہے کہ نزول قرآن سے پہلے بھی عربی میں اللہ کا لفظ خدا کے لیے اسم ذات کے طور پر ہی مستعمل تھا، یعنی وہ لوگ خدا کے لیے اپنا ذاتی نام وہ اللہ ہی استعمال کرتے تھے، بلکہ نوع انسانی کی کہ دینی تصورات کی جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے تصور توحید میں جب بگاڑ پیدا ہو اور شرک کی مختلف صورتیں پیدا ہوئی تو ان میں اہم تر مظاہر فطرت کی پرستش تھی۔ اسی پرستش نے بتدریج اصنام پرستی کی صورت اختیار کی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ دیوتاؤں کے لیے پیدا ہو گئے، اور جو پرستش کی نوعیت میں وسعت ہوتی گئی الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اصنام پرستی کی اس وسعت کے باوجود ایک ایسی ہستی کے تصور سے انسان کا ذہن کبھی خالی نہیں رہا جو سب سے اعلیٰ اور سب کو پیدا کرنے والی ہستی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قوموں میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ضرور مستعمل رہا جس کے ذریعے سے اس اندیکی اور اعلیٰ ترین ہستی کو پکارا جاتا تھا۔ بلکہ یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ سامی زبانوں میں ہر حروف اور اصوات کی ایک خاص ترکیب موجود رہی ہے جو اس معبود اعلیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور تمام زبانوں میں اس کا مادہ مشترک رہا، جیسے سریانی کا الاحیا، عبرانی کا الواح اور عربی کا الہ اسی سے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہی الہ ہے جو حرف تعریف کے اضافے کے بعد اللہ ہو گیا، اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا، مگر بیشتر علماء الف لام کو تعریف کے لیے نہیں مانتے بلکہ اسے اس نام کا جز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے وہ لفظ اللہ کو کسی سے مشتق نہیں مانتے اور نہ اس سے کسی کو مشتق مانتے، یعنی نہ یہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بنا ہے۔ چنانچہ یہی لفظ اللہ ہے جسے قرآن کریم نے بطور اسم ذات کے اختیار کیا اور تمام صفاتوں کو اس کی طرف نسبت دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے حسن خوبی کے نام ہے، یعنی صفتیں ہیں، بس چاہیے کہ اسے ان صفتوں کے ساتھ پکارا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جن کلمات الہی کے ذریعے ذات حق سبحانہ وتعالی کا عرفان بخشا گیا وہ یہ ہے اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اس میں بھی پروردگار نے لفظ اللہ کو بطور اسم ذات کے اختیار فرمایا۔ اس لفظ کے معنوی بحث تو انشاءاللہ بیان کریں گے آگے۔ یہاں ہم اس کے خواص لفظی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ یہ لفظ عجیب شان رکھتا ہے کہ جس کلمہ توحید کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اسے مسلمانوں کا شعار بنایا، اس میں غور کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کلمہ توحید میں کوئی بھی زائد حرف موجود نہیں، وہی حروف ہے جو اسم ذات کے اندر موجود ہے، انہی کی ترکیب سے کلمہ توحید کو متشکل کیا گیا۔ اللہ کا اگر حرف حمزہ نہ لکھا جائے تو للہ پڑھا جائے گا، للہ، جس کا معنی ہے ہر شے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہے۔ 3 نمبر،
للہ سے ایک لام کم کر دیا جائے تو لہو بن جاتا ہے، اور مزید ایک لام کم کرنے سے صرف ہو گول ہا رہ جاتی ہے، جس کا تلفظ ہو ہوتا ہے، ہوا۔ یہ حرف واحد بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسی ذات واحد اور اسی ذات احد پر دلالت کرتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس میں ہوا اس ذات اقدس پر دلالت کرتا ہے جو ایک ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے۔ 4 نمبر، یہ اسی لفظ ہی کا خاصہ ہے کہ اس پر تائے قسم وارد ہوتی ہے۔ عربی میں تا کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی قواعد کے مطابق یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے اور صرف اللہ کے نام پر آتا ہے، باقی پر نہیں آ سکتا۔ جیسے تاللہ، یہ صرف اللہ کے نام کے پر داخل ہوتا ہے، باقی کسی اسم پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ 5ویں بات، اس اسم پاک کا ایک خاصہ یہ ہے کہ الحمد کا استعمال اسی اسم ذات کے لیے خاص ہے، اور کسی اسم کے ساتھ الحمد کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے الحمد للہ ہم کہتے ہیں، الحمد للرحمن یا الحمد للرحیم یہ نہیں بولا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اسم پاک مسمى کی ذات اور صفات سب پر حاوی ہے، اسی طرح لفظ حمد بھی تمام صفات کمال و جمال کا جامع ہے، لہذا کامل تر اسم کے لیے کامل تر صفت کی ضرورت تھی، اور وہ یہاں پر استعمال ہوئی۔ 6 بات یہ ہے، یہ بھی اسم اللہ ہی کا خاصہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف میم شامل کیا جاتا ہے، اور وہ حرف ندا کا کام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ حرف ندا شامل نہیں ہوتا۔ جیسے یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہم، یہ نہیں کہتے، بلکہ اس طرح کہا جاتا ہے اللہم، یعنی اے اللہ۔ اللہم میم کے زائد کرنے سے اس میں ندا کا معنی آ گیا، اے اللہ۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اسے استعمال کیے، جیسے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اب لفظ اسم، اب جو اللہ کا اسم مبارک ہے لفظ اللہ، اس کی معنوی بحث کرتے ہیں۔ اسم پاک کے خواص لفظی تو آپ کو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب بعض علماء کے نزدیک لفظ اللہ وہ عربی کا الہ ہے، یعنی عربی میں الہ کے ساتھ الف اور لام تعریف کے لیے زیادہ کیا گیا تو اللہ بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ الہ سے ہے تو الہ کے معنی کیا ہے؟ علماء لغت اور اشتقاق نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، جنہیں ہم تفسیر کبیر کے حوالے سے یہاں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے، الہت الی فلان سے یہ بنا ہے، جس کے معنی ہے سکنت الی فلان، یعنی اللہ وہ ہے جس کے ناموں سے دل کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتا ہے، اور قلب مستر کو سکون ملتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسرا معنی یہ الہ سے ہے، الہ کا معنی تحیرہ، حیران ہونا، اس کا معنی ہے حیران ہونا، یعنی اللہ کے ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تیسرا معنی یہ
لاہ سے بنا ہوا ہے، لاہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بلند شان. یعنی اللہ وہ ہے جو لوازمات مادہ سے، زمان و مکان کے احاطے سے اور عقل مندوں کے فہم و ادراک سے ارفع اور بلند ہے. چوتھا معنی یہ لاح یلوح سے بنا ہوا ہے، مشتق ہے، جس کا معنی پوشیدہ اور مستور ہونا. یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی ذات عقول سے مستور ہے. پانچواں معنی علیہ الفصیل سے بنا ہے. علیہ الفصیل کا معنی یہ ہے اونٹنی کا بچہ جب بچڑنے کے بعد ماں کو ملتا ہے، یعنی بچہ بچڑ جائے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی ماں کو پا لیتا ہے تو ماں سے چمٹ جاتا ہے. اسی طرح اللہ وہ ہے کہ آفات اور مصائب میں انسان اس کی جانب لپکتا ہے اور وہی اسے تسکین ملتی ہے، اور وہی اسے تسکین ملتی ہے. یہی اللہ کی صفت ہے اور اللہ سے محبت کی دلیل اور اس کا نتیجہ ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے. چھٹا معنی علیہ باب سمعہ سے بنا ہے. محاورہ ہے کہ علیہ علی فلان، فلاں اس سے ڈرتا رہا. یا الہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے پناہ ڈھونڈنا، فلاں نے پناہ ڈھونڈی. یعنی اللہ وہ ہے جو خوف و ہراس کے وقت بندوں کی پناہ ہے. تمام عالم اور تمام مخلوقات اس کی حفاظت میں ہر ایک خطرے سے محفوظ ہے. ساتواں معنی یہ الہ یألہ سے بنا ہے جس کا معنی عبادت کرنا یا جس کا معنی معبود. ان تمام لفظوں کے معنی پر اگر تدبر سے کام لیا جائے تو چند باتیں صاف معلوم ہوتی ہیں کہ وہ ذات عظیم جسے الہ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ان خصوصیات کی حامل ہے. یعنی وہ ہر بے کس اور بے بس کی حاجت روا ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس کی پناہ ہے. وہ تمام ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے لیے قاضی الحاجات ہے. وہ تمام قوتوں سے بالا تر قوت اور تمام عظمت اور بڑائیوں سے سب سے بڑھ کر عظیم اور کبریائی کے مالک ہیں. ہر پریشان حال اور اجڑے دل کو سکون بخشنے والی ہے. ہر مخلوق کے تکوینی اور جبلی طور پر اس کی مشتق ہے. پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی قدرت کے سامنے بے بس اور لاچار ہے. ان تمام صفات کا خلاصہ اور حاصل اگر کوئی شخص ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ الہ وہ ذات ہے جو کائنات میں اقتدار اعلیٰ کے مالک، اس کی اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. نظام کائنات پر اس کی فرمانروائی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی طرح انکار نہیں. اقتدار کا یہ وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اس بات پر صرف کرتا ہے. اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات اور اقتدارات کے مالک. خلق اسی کی ہے، نعت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز چار و ناچار اس کی اطاعت کر رہی ہے. اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے، اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں ذرا برابر شریک اور سہیم ہے. لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں، اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الہ نہیں تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے. خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو، یا سفارشی بنانے کا فعل ہو،
یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو. یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم رکھے ہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، کیونکہ وہی اکیلا صاحب اقتدار ہے. اس باب میں قرآن کریم جس طریقے سے استدلال کرتا ہے وہ اس طرح ہے: هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم. وہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ اور زمینوں میں بھی الہ، اور وہی حکیم اور علیم ہے. یعنی آسمان اور زمین میں حکومت کرنے کے لیے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے. دوسری جگہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون والذی یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون الہکم الہ واحد. تو کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی؟ خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تمہارا الہ تو وہی ایک الہ ہے. ایک اور جگہ هو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان صفات سے اور لفظی خواص سے اور معنوی خواص سے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جہاں پریشانی اور مصیبت میں قرار اور پناہ ملتی ہے. وہی آغوش ہے جہاں انسان سکون پاتا ہے، دل اس کی طرف لپکتے ہیں، محبت اسی کے لیے بےتاب ہوتی ہے. اور تیسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس ذات کی حقیقت کو جاننے کے لیے فہم و ادراک سے کام لیا جائے اور انسان کے پاس جتنے علوم دستیاب ہے ان سب کو اس راستے میں استعمال کر کے دیکھ لیا جائے اور ظن اور تخمین کے تمام ہتھیار بھی استعمال کر لیے جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ بجز اس کے کہ انسان تحیر اور درماندگی کا شکار ہو جائے اور اس کے ہاتھوں کچھ نہیں آتا، یعنی اس کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. وہ جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا اس کی عقل کی حیرانگی اور درماندگی بڑھتی ہی جائے گی. اس لیے کہ ایک مخلوق اپنی فہم و ادراک کی وسعتوں کے باوجود مخلوق ہی ہے. وہ اپنے دستیاب وسائل میں ایک خالق کی وسعتوں کو نہیں سمیٹ سکتا. انسانی ذہن مخلوقات میں قدرت کا شاہکار ہے، لیکن وہ بہرحال مخلوق اور محدود ہے. محدود میں غیر محدود ذات کبھی نہیں سما سکتی. جس طرح اکبر اعلی آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے: جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. یعنی ذہن میں اگر آ جائے تو اس کو لا انتہا کی صفت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ابتدا ہے. جب انسان کے ذہن میں آ گیا تو انسان کا ذہن تو محدود ہے، تو وہ لا انتہا ذات، لا محدود ذات کس طرح انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ اگر ذہن میں آ جائے تو پھر وہ محدود ہو گیا، غیر محدود نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہو. خدا کی ذات تو ایسی ہوگی جو انسان کے عقلوں سے
بالا تر، انسان کے ذہنوں سے ارفع اور بلند تر ذات ہوگی، تو پھر وہ ذہن میں کس طرح، وہ سمجھ میں کس طرح آ سکتا ہے؟ اور اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ البتہ انسان کو اگر اپنی ذات میں فہم و ادراک کی نارسائی اور اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف نصیب ہو جائے تو یہ وہ دولت ہے جو ابدیت کی معراج ہے۔ یعنی انسان کی اصل ابدیت یہ ہے کہ وہ اپنے عجز اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرے۔ اسی وجہ سے جو لوگ عرفان اور بصیرت کی راہ کے سالک ہیں، ان کے ادراک کا منتہا ہمیشہ یہی رہا، رب زدنی فیک تحیرا، کہ اے اللہ ہمیں اپنے بارے میں ایسا کر کے تیرے بارے میں ہمارا تحیر ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اس لیے اگر اس لفظ کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تمام فہم و ادراک کی قوت عاجز اور درماندہ ہے۔ البتہ انسان کے انسان کے پریشانی اور پریشان دل کو اس وقت تک قرار نصیب نہیں ہوگا اور اس کے الجھے ہوئے مسائل کی گروہ اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک اللہ کے ذکر سے زبان زمزمہ سنجنا نہیں ہوں گے۔ یعنی جب تک اللہ کے ذکر سے زبان اللہ تعالی کے تعریف کے نغمے نہیں گائیں گے، اس کی دی ہوئی تعلیمات سے انسان کی فکر روشن نہیں ہوگی۔ اب ایک اور لازمی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، معرفت رب کا اصل ذریعہ۔ معرفت رب کا اصل ذریعہ کیا چیز ہے؟ بلا شبہ اللہ کی ذات انسان کے حواس اور عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ اس کا کما حق جاننا اور سمجھنا انسانی طاقت سے ماورا ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ایک انسان اس کی محبت میں ڈوب کر جب اس کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا جذبہ خاموش بار بار اسے نصیحت کرتا ہے کہ جس اللہ کو تم خالق، مالک، معبود اور اپنا حاکم حقیقی سمجھتے ہو، اسے جاننے کی بھی تو کوئی راہ نکالو، اسے جاننے کی کوشش تو کرو۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سے محروم نہیں رکھا۔ قرآن اور سنت نے ہم پر یہ بات واضح کی ہے کہ تم جس عقل کے ذریعے اللہ کی ذات کو جاننا چاہتے ہو وہ عقل اللہ کی بیش بہا نعمت ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عقل کا کام محسوسات اور معقولات تک محدود ہے۔ پھر محسوسات اور معقولات میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کی توجیہ کرنے میں آج تک عقل کامیاب نہیں ہو سکی۔ اللہ کی ذات کو جاننا یہ در حقیقت اس کے حدود سے ماورا چیز ہے، جس کا میدان چونکہ معقولات تک محدود ہے۔ جب ہم اسے ایسے میدان میں کھینچ لاتے ہیں جو اصلاً اس کا میدان نہیں تو اس میں عقل کا کام نہ دینا عقل کی کوتاہی یا اس کا نقص نہیں، بلکہ یہ قصور عقل کو اس میدان میں استعمال کرنے والے کا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی صراف کے پاس جا کر یہ کہے کہ تمہارے ترازو کا تول اگر صحیح ہے تو مجھے اس میں یہ پہاڑ تول کر دکھاؤ یا یہ دیوار تول کر دکھاؤ، اور جب وہ ایسا نہ کر سکے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر یہ شور مچانا شروع کر دے کہ تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا یہ ترازو بالکل صحیح ہے۔ وہ صراف جواب میں یقیناً یہ کہے گا کہ بھائی ترازو بالکل صحیح ہے، لیکن تم اس میں وہ چیز
تولنا چاہتے ہو جو اس کے حدود سے ماوراء ہے، اس میں غلطی تمہاری ہے، میرے ترازو کی نہیں۔ یہی غلطی ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم عقل کے دائرے میں پروردگار عالم اور اس کے صفات کی معرفت کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری عقل کا دائرہ ذات خداوندی اور اس کی صفات سے اکثر مختلف ہے، اور اس کی وسعت اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات کے سامنے انتہائی محدود اور کوتاہ ہے۔ نتیجہ معلوم کہ عقل بیزار عقل تو اس کا نتیجہ یعنی لامحدود ذات کے سامنے انتہائی محدود اور کوتاہ عقل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ عقل ہزار کوشش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت سے عاجز رہتی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہی عقل کا غلط استعمال ہے جس نے ہمیشہ توحید الہ میں شرک کے لیے آسانیاں پیدا کی، کیونکہ انسان نے جب پروردگار کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی، اور چونکہ اس عقل کا دائرہ محسوسات میں سمٹا ہوا ہے، تو اس نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ پروردگار بھی کوئی پیکر محسوس ہوگا یا ہونا چاہیے جسے دیکھ سکے، محسوس کر سکے، سمجھ سکے۔ یہی سے شرک کی تمام آلودگیوں کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ نتیجتاً نوع انسانی کبھی اصنام پرستی کا شکار ہوئے، کبھی اوہام پرستی کا شکار ہوئے، کبھی اس نے مظاہر فطرت کی پوجا کی، کبھی طاقت و قدرت کی۔ قرآن کریم نے ان گمراہیوں کی اصلاح فرماتے ہوئے قوموں کے سامنے یہ نقطہ فاش کیا کہ پروردگار کی معرفت تو ایک مشکل بات صحیح، مگر جن لوگوں کو تم علم اور معرفت کے حوالے سے، اخلاقی بلندی کے حوالے سے، انکشاف اور اکتشاف کے حوالے سے عظمت کا مینار سمجھتے ہو، غور کرو ان کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا کسی بڑے آدمی کو دیکھنے سے اس کی حقیقی عظمت نظر آ جاتی ہے؟ یا کسی موجد کو دیکھنے سے اس کی قوت ایجاد دکھائی دیتی ہے؟ یا کسی معمار کو دیکھنے سے اس کا وہ جوہر جو پتھر کو آئینے کی شکل دیتا ہے نظر آ جاتا ہے؟ کیا اگر تمہارے سامنے بقرات اور سقراط یا افلاطون کو لا کھڑا کر دیا جائے، یا ارسطو مجسم صورت میں تمہارے سامنے آ جائے، یا لقمان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تو کیا وہ جوہر جن کی وجہ سے دنیا میں ان کے نام ہیں تمہاری آنکھوں کے راستے سے تمہارے دل کا حصہ بن جائے گی؟ ظاہر ہے یہ سارے انسانوں جیسے انسان ہی تھے، یعنی تمام انسان جس طرح ہے اسی طرح یہ لوگ بھی تھے۔ ان کو اگر دیکھو گے تو صرف ایک انسان ہی کو دیکھو گے، ان کی حقیقی شخصیت اور حقیقی معرفت کو کبھی نہ پا سکو۔ ان کو جاننے کا صحیح راستہ ان کو دیکھنا نہیں بلکہ ان کی صفات کو جاننا ہے۔ معمار اپنی تعمیر میں، شاعر اپنی شعر میں، ناظم اپنے نظم میں، ادیب اپنے ادب میں، خطیب اپنے خطاب میں، فلسفی اپنے فلسفے میں، مفکر اپنی فکر میں نظر آتا ہے۔ یہ معرفت کا وہ صحیح طریقہ ہے جو حقیقی معرفت کا سراغ دیتا ہے۔ بلکہ اسی طریقے سے تم اپنے خالق اور مالک کو جان سکتے ہو۔ وہ خالق ہے تو اس کی صفات خلق میں دیکھو، وہ مالک ہے تو اس کی ملک میں اسے جانو، وہ رازق ہے تو اس کے رزق رسانی میں تلاش کرو، وہ رحیم ہے تو رحم اور کرم کے آئینے میں اسے ڈھونڈو۔ اسی طرح ہوا کے ایک ایک چونکا، پانی کے ایک ایک بوند، روشنی کی ایک ایک کرن، درخت کا ایک ایک پتا، پھول کی ایک ایک پنکھڑی، حتیٰ کہ خود انسان کی اپنی ذات اس کی خبر دیتے ہوئے معلوم ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اپنے کمزور بندوں کے لیے اپنے معرفت کا راستہ کھولا ہے۔ پہلے اپنے اسم ذات کو ذکر فرمایا، اس کے بعد اس کی معرفت کے لیے 3 صفات بیان فرمائی، جن میں پہلی صفت ربوبیت ہے، لیکن اسے ایک اسم کے طور پر بیان فرمایا جا رہا ہے۔
اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پہلی صفت ربوبیت۔ پروردگار کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک رب بھی ہے۔ رب الہ کی طرح ساری زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ عبرانی، سریانی، عربی تینوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے ہیں، یعنی پالنے والی ذات۔ اور چونکہ پرورش کی ضرورت کا احسان انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے، اس لیے اسے بھی قدیم ترین ساری تعبیروں میں سمجھانا چاہیے۔ پھر چونکہ معلم، استاد اور آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی کا ربی اور رباہ پرورش کرنے والے کے معنی میں، معلم اور آقا پرورش کرنے والا، معلم اور آقا تینوں معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اور قدیم مصری اور خالدی زبان کا ایک لفظ رابو بھی انہی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ اور ان ملکوں کی قدیم ترین زبان یا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وحدت کی خبر دیتا ہے۔ اب رب دراصل مصدر ہے جو فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معنی میں انتہا درجے کا مبالغہ پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس کے معنوی وسعت پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی وسعت کمیت کے اعتبار سے بھی ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ جہاں تک کمیت کے اعتبار سے ہے تو وہ ذات جو رب ہے وہ حقیقت میں رب العالمین ہے، اور عالمین کا شمار کسی انسانی عقل کے بس میں نہیں۔ اس کی مخلوقات میں سے جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں اور جن میں سے ہر مخلوق کو ربوبیت کا فیضان پہنچ رہا ہے، ان میں سے صرف خشکی کے مخلوقات کو شمار کیا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کے مخلوقات، آسمانوں کے مخلوقات، پہاڑوں کے مخلوقات اور ان جہانوں کی مخلوقات جن کے ناموں سے تو ہم کسی حد تک واقف ہیں لیکن ان کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کا شمار کون کر سکتا ہے؟ پھر اگر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا جائے، مثلا ایک درخت کے اندر جڑ، تنا، چھلکا، گودا، پھل، پھول، شاخ، پتوں کے اندر رنگ، روغن، پھر تاثیر اور مزہ، اور پھر ان کی شکل اور صورت، ان تمام کے اندر ایک جہان موجود ہے جو ربوبیت کے فیضان کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں۔ اسی طرح خود انسان کو اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے اندر مختلف اعصاب اور پھر ہر ایک کی الگ الگ غذا، ان پر ہی غور کیا جائے تو حیرت اور استعجاب کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح جہاں تک اس ربوبیت کی کیفیت کا تعلق ہے، وہ صرف ایسا نہیں کہ محض پرورش کا جاری و ساری عمل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض ائمہ لغت نے اس کی تعریف میں یہ بات کہی ہے، وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ یہ ربوبیت کی تعریف یہ ہے، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی کسی چیز کو یک کے بعد دیگرے اس کے مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشنما دیتے رہنا کہ وہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے یا کسی محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہے، جود ہے، احسان ہے، لیکن وہ بات نہیں جیسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے لیے ضروری ہے پرورش کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو، اور ایک وجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کے لیے وقتاً فوقتاً جیسے کچھ ضرورتیں پیش آتی رہی
ان سب کا سر و سامان ہوتا رہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت اور شفقت کے ساتھ ہو، کیونکہ جو عمل محبت اور شفقت کے جذبے سے خالی ہوگا ربوبیت نہیں ہو سکتا۔ ربوبیت کی ایک ادنیٰ مثال ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش ماں کی فطرت میں ودیعت کیا گیا۔ مثلا جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا متحمل نہیں ہوتا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا ہے۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوئی تو ویسے ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں میں کڑا ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ جب کڑا ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ بس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہی اور نگرانی اور حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا، یہ وہ صورتحال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ مجازی ربوبیت کا یہ ناقص اور محدود عملی نمونہ سامنے رکھیے اور پھر ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کیجیے، تو اس کا رب العالمین ہونے کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز پیدا کی ہے، اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے۔ اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور زندگی کی بقا کے لیے جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے، اور اسی طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے، ہر ضرورت کا لحاظ ہے، ہر تبدیلی کی نگرانی ہے، ہر کمی اور پیشی ضبط میں آ چکی ہے۔ پھر اسی ظاہری نظام ربوبیت پر بس نہیں بلکہ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے صرف اسباب معیشت ہی پیدا نہیں کیے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے اور انہیں بروئے کار لانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت تھی وہ بھی عطا کی گئی، کیونکہ خارج میں زندگی اور پرورش کا اتنا ہی سر و سامان کیا جاتا وہ کچھ مفید نہ ہوتا اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری اور باطنی قوت اس کا ساتھ نہ دیتی۔ ربوبیت کے اس پہلو پر جتنا بھی غور کیا جائے نئی نئی حقیقتیں منکشف ہوتی جاتی، لیکن قرآن پاک کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جن لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑا وہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے، رازق اور پروردگار ہونے کے منکر ہرگز نہیں تھے۔ انہیں اللہ کی صفت ربوبیت میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی کی تمام ضروریات حتیٰ کہ اس کے امکانات بھی اسی ذات کے ہاتھ میں ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انہیں شدید انکار تھا۔ انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے کسی بھی ممکن تصادم سے گریز نہیں کیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دعوت پیغمبری کے ساتھ ان کی مخالفت کی وجہ کچھ اور تھی، اور جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ان کے عقائد و اعمال میں دو بنیادی گمراہیاں ملتی ہیں، اور یہ گمراہیاں نئی نہیں بلکہ زمانے قدیم سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی۔ ایک طرف فوق الطبعی ربوبیت و الہیت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ اور اربابوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما ہے اس کے اختیارات اور اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان بناوٹی خداؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف
تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے باب میں ان کا ذہن اس تصور سے بالکل خالی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی رب ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے سرداروں اور اپنے خاندانوں کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے اور انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے ابتدا سے انبیاء آتے رہے اور اسی کے لیے آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ان سب کی دعوت یہ تھی کہ رب کے ہر مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی رب ہے اور اس کی یہ ربوبیت ناقابل تقسیم ہے۔ اس کا کوئی جز کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا، جس پر ایک ہی خدا فرمانروائی کر رہا ہے، جس کے سارے اختیارات اور اقتدارات کا مالک ایک ہی خدا ہے۔ نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے، نہ اس کی تدبیر اور انتظام میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی فرمان روائی میں کوئی حصہ دار ہے۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہی اکیلا خدا تمہارے فوق الفطری رب بھی ہے اور اخلاقی اور تمدنی اور سیاسی رب بھی۔ وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارے سجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے، وہی تمہاری دعاؤں کا ملجا و مأویٰ ہے، وہی تمہارے توکل اور اعتماد کا سہارا، وہی تمہاری ضروریات کا کفیل، اور اسی طرح وہی بادشاہ ہے، وہی مالک الموت، وہی شارع، وہی قانون ساز اور امر و نہی کا مختار کل بھی ہے۔ ربوبیت کی یہ دونوں حیثیتیں جن کو جاہلیت کی وجہ سے تم نے ایک دوسرے سے الگ ٹھہرا لیا ہے، حقیقت میں خدائی کا لازمہ اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہے۔ انہیں نہ ایک دوسرے سے منکف کیا جاتا ہے یعنی جدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرانا درست ہے۔ قرآن میں رب کا تصور کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اب ایک سوال یہ ہے، تو اس کے متعلق چند آیات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں رب کا تصور کس طرح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ حقیقت میں تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا، جو دن کو رات کا لباس اوڑھتا ہے اور پھر رات کے تعاقب میں دن تیزی کے ساتھ دوڑ آتا ہے۔ دوسری جگہ، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کانوں کی سنائی اور آنکھوں کی بینائی کس کے قبض و اختیار میں ہے۔ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون جاندار سے بے جان کو جاندار سے اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ اسی طرح خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، رات کو دن پر، دن کو رات پر وہی لپٹاتا ہے۔ چاند اور سورج کو اسی نے ایسے ضابطے کا پابند بنایا، ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہے ہیں۔
یہی تمہارا رب بادشاہ اسی کی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا اللہ، وہی تمہارا رب، ہر چیز کا خالق۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سارا زور اس بات پر ہے کہ تم نے پروردگار کو صرف اپنا پالنے والا اور ضروریات مہیا کرنے والا سمجھ رکھا ہے، لیکن اس کے اختیارات اور اس کی صفات میں تم اسے یکتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور مزید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو کسی بھی حیثیت سے زبان سے یاد کر لینا یا اس سے دعا مانگ لینا یا اس سے مناجات کر لینا اور کبھی کبھی اس کے سامنے سر نیاز جھکا دینا اس کے ماننے کے لیے کافی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ رب کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہی امر و نہی کا مختار، اقتدار اعلیٰ کا مالک، ہدایت و رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ اور مملکت کا رئیس ہوتا ہے۔ یہ بات تمہیں قبول نہیں اور یہی تمہاری گمراہی کی بنیاد ہے، چونکہ یہود و نصارہ باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اسی گمراہی کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنے اہل علم اور دینی رہنماؤں کو زندگی کی مکمل رہنمائی کا حق دے دیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حلت و حرمت کا اختیار حاصل ہے۔ قرآن کریم نے ان پر تنقید فرماتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے اپنی دینی رہنماؤں کو یہ اختیار دے کر انہیں اپنا رب تسلیم کر لیا؟ کیونکہ یہ اختیارات رب کو ہی زیب دیتے ہیں، اور جس کو بھی یہ اختیارات تفویض کر دیے جائے وہ ربوبیت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو اس کی ربوبیت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کی تربیت کے فیض سے تم زندگی کا سر و سامان پا رہے ہو اسی کو اپنا حاکم و مالک اور الہ سمجھو، اور زندگی میں رہنمائی کا اختیار کا مالک اور حسن اور قبح کا معیار اسی کو جانو، اسی کے دیے ہوئے قانون یعنی شریعت کو حرف آخر سمجھو، اسی کو حاکم حقیقی سمجھ کر اپنی حکومت اور حکمرانی کو اس کی اطاعت میں دے دو، اپنی ہر پالیسی اس کی روشنی میں طے کرو، اسی کے رسول کو شخصیت سازی کے لیے آئیڈیل بناؤ، اسی کی زندگی کے اطوار اور اسی کے ذوق و مزاج سے تہذیب و ثقافت اخذ کرو۔ یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ وہ صرف رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کا فیض سب کو برابر پہنچ رہا ہے، اسی کا سورج سب کو روشنی دے رہا ہے، اسی کا چاند سب کے لیے ہلاوٹ بانٹ رہا ہے، اسی کی زمین سب کے لیے بچھونا بنائی گئی ہے، اس کے خزانے سب کے لیے وقف ہیں، اس کی ہوا اور پانی صرف امیروں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے بھی ہے، اسی کے مونسون کا فیض جس طرح جاگیرداروں کو پہنچتا ہے اسی طرح غریب کسان کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تم نے جو انسانوں میں طبقات پیدا کر دیے ہیں اور انسانوں کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا ہے، یہ اللہ کی صفت ربوبیت کے یکسر خلاف ہے۔ اگر تم واقعی اپنے پروردگار کو رب العالمین سمجھتے ہو تو اپنی اصلاح کرو اور ایک رب سے وہ تعلق پیدا کرو جو بندہ اور آقا کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر غور و فکر کرنے والے کی نظر جب تمام مخلوقات پر عموماً اور نوع انسانی پر خصوصاً پروردگار عالم کے فیضان ربوبیت کے حوالے سے پڑتی ہے تو
تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تربیت کا یہ ہماگیر اور ہمجہت فیضان، جس کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کرنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں، اس کا آخر سبب کیا ہے؟ ہمارے جسموں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہمارے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو جلا بخش جا رہی ہے، ہمارے احساسات میں گہرائی اور ہمارے انفعالات میں شائستگی اور پاکیزگی ودیعت کی جا رہی ہے، ہمارے ماحول کو ہمارے لیے سازگار اور ضرورتوں اور نعمتوں سے برابر کیا جا رہا ہے۔ کیا پروردگار کی اپنے بندوں سے کوئی ضرورت متعلق ہے جس کے لیے انہیں پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ جس طرح ریوڑ کا مالک اپنی بیڑیوں بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں غذا فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھائے، جانوروں پر بوجھ لا دے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو سفر میں، اس پر سواری کرے، جنگی ضرورتوں میں کام آئے۔ کسان اپنی کھیتی کے دیکھ بھال میں شب و روز محنت کرتا ہے تاکہ غذائی ضرورت پورا کر سکے۔ کیا ہمارے پروردگار کی بھی ہم سے کوئی ایسی ضرورت وابستہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا خیال تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس ذات کے اشارے سے ہر چیز کو وجود ملتا ہے اور ہر وجود کی ضرورتیں مہیا ہو رہی ہے، اسے ہم جیسے ناچیز ذروں سے کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارا کوئی حق اللہ کے ذمے ہو جس کی ادائیگی کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ شب و روز مصروف عمل ہے۔ ظاہر ہے ایسی کوئی بات بھی ممکن نہیں، کیونکہ ہمارا تو وجود ہی پر پروردگار کا مرہون منت ہے۔ کسی طرح کا کوئی حق کس طرح اس کے ذمے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم پر عدم طاری تھا تو کسی استحقاق کا سوال خلاف عقل اور خلاف فطرت تھا، اور جب عدم سے نکل کر وجود میں آئے تو وجود دینے والے کے حقوق ہمارے ذمے عائد ہو گئے، کیونکہ وہ خالق ٹھہرا۔ اس کے بعد فیضان ربوبیت کی بارش شروع ہوئی تو ہم اس کے حقوق سے گرابار ہوتے گئے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس بے پناہ پروردگاری کی وجہ آخر کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی رحمانیت کا جوش ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، یہ اس کی رحیمیت کا فیض ہے کہ وہ برابر ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں ربوبیت کے بعد صفت رحمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم۔